مارچ کی 9 تاریخ ہے اور 236 نمبر غزل ہے، اور اس کا ایک شعر ہے۔ شعر کیا ہے؟ یعنی جو فرائڈ کی ٹرمز اگر آپ اس میں ذکر کریں تو ان کے یعنی ایک بے پناہ گنجلک، ایک تانا بانا سا بنا ہوا ہے فرائڈ کی جو ٹرمز تھیں، کیونکہ میر صاحب نے جب یہ شعر لکھا تو وہ تو ٹرمینالوجی نہیں تھی، لیکن فرائڈ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب ان سے کسی نے کہا، ان کو کوئی بہت بڑا کوئی انعام ملا کہ آپ نے یہ نیا ایک ڈسپلن ایجاد کر دیا، ایک علاقہ علم کا، تحصیل کا، سائیکالوجی۔ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب، یہ جو ہے یہ میں نے ایجاد نہیں کیا، یہ تھوڑی سی ٹرمز ہیں، ورنہ یہ باتیں سب پرانے جو استاد ہیں، اساتذہ لٹریچر کے، شعراء جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ اس نے غالباً ہومر اور شیکسپیئر وغیرہ کا ذکر کیا تھا، لیکن یقیناً میر و غالب، یعنی میر و مرزا، اور ہماری شاعری اور فارسی کی شاعری کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ بالکل۔ تو یہ شعر اس کی یعنی ایک کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، یا اس ویب کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہمیں یعنی آپ کا دماغ پھر کے رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اردو شاعری میں دل کا ذکر ایسے کریں کہ دل کی ایک اپنی شخصیت ہے، کہ مثال کے طور پہ بڑا کلیشے کہ دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا، آپ نہیں چاہتے، دل نہیں چاہتا، یعنی دل ایک خود ایک شخصیت ہے۔ تو یہ اس پیرائے میں ہے یہ شعر، سنتے بہت ہی پرلطف ہے یہ بات کہ ہائے غیوری دل کی اپنے، داغ کیا ہے خود سر نے، دل کی اپنے داغ کیا ہے خود سر نے، جی ہی جس کے لیے جاتا ہے اس سے بے پرواہ ہے دل۔ جی آ گیا، پھر دل آ گیا، جس کے لیے جاتا ہے اس سے بے پرواہ ہے دل۔ کمال شعر ہے صاحب۔ غالب جو ہیں مرزا بھی پراؤڈ ہوتے اس شعر کے، وہ اس قسم کی باتیں بہت کرتے تھے، لیکن اور بھی لوگوں نے کی ہے بات۔ یہ ایک طرح کی پیراڈاکس ہے، کانفلکٹس ہیں، کہ کبھی آپ یہ کہہ رہے ہیں، کبھی یہ کہہ رہے ہیں۔ شاعری اسی کے لیے آپ یہ، اسی لیے شاعر کی جو آئیڈیا ہے اس کے اوپر اس کی آئیڈیالوجی پہ لیٹ سے اس پہ انگلی رکھ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، سلپری ہوتا ہے، کسی شعر میں کچھ کہا ہے، کسی شعر میں کچھ کہا ہے۔ اس چیز کو وٹمن نے بھی بہت اچھی طرح، بڑا ان کا ایک کینونیکل ایک نظم ہے ان کی، سانگ آف مائی سیلف شاید اس کا نام ہے، اس میں ہے نا بڑی مشہور بات، اور لوگ اس کو بہت کوٹ کرتے ہیں کہ ڈو آئی کانٹرڈکٹ مائی سیلف، تو کہتے ہیں ویری ویل دین آئی کانٹرڈکٹ مائی سیلف، آئی ایم لارج، آئی کنٹین ملٹیٹیوڈس۔ میں وہاں کوئمبٹور میں نے وقت گزارا ہے، سدگرو کے پاس، مدراس کے پاس، تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے تھے یہ اگر آپ کہیں کہ آئی ریسپیکٹ مائی سیلف، یا آئی ریسپیکٹ مائی ہارٹ، آئی گو ویئر واٹ مائی ہارٹ سیز، تو یہ آپ جو ہیں یہ تو آپ بالکل لغو بات کر رہے ہیں، ایبسرڈ بات کر رہے ہیں، کہ آدمی تو ایک ہوتا ہے، آپ ریسپیکٹ کسی اور کی کر سکتے ہیں، اپنی کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑی لمبی بات چیت ہے۔ شعر کی طرف آتے ہیں واپس۔ ہائے غیوری دل کی اپنے، داغ کیا ہے خود سر نے، جی ہی جس کے لیے جاتا ہے اس سے بے پرواہ ہے دل۔ دیکھتے ہیں فاروقی صاحب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں عام خیال ہے کہ میر کے یہاں انانیت اور خود نگری نہیں ہے۔ دیکھیے انانیت فوراً فرائڈ کی ٹرم آ گئی۔ میر کے یعنی ایگو، سپر ایگو، ایڈ ویڈ، سب اس شعر میں گنجلک میں پڑے ہوئے ہیں۔ خود نگری ہے میر کے بارے میں دوسرے عام خیالات کی طرح، یہ خیال بھی غلط ہے، لیکن اس بات کے باوجود کہ میر کے یہاں انانیت اور اپنی خودی کا احساس بہت ہے، شیر زیر بحث جیسا مضمون میر کے یہاں بھی ملنا مشکل ہے۔ غیوری کو بالکل نئے رنگ سے تو بیان کیا ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ جدت اس بات میں ہے کہ شعر میں ایک ہی وجود کو تین میں منقسم دکھایا ہے۔ متکلم یا عاشق کی شخصیت عام طور پر دو ہی کی متحمل نہیں ہوتی، لیکن شخصیت کے تین حصے کر دکھانا تو وہ جرت ہے جو میر بھی روز روز شاید ہی کر سکتے۔ سب سے پہلے تو شخصیت یا وہ مکمل وجود ہے یا وہ ہستی ہے جو عشق میں گرفتار ہے۔ ایک پہلو جی ہے جو معشوق کے لیے جانے، یعنی اپنے کو ترج دینے کے باوجود کو ترک کر دینے پر آمادہ ہے۔ دوسرا پہلو دل ہے جو اس قدر غیرت مند ہے کہ اس شخص پر جس پر جی جاتا ہے یعنی معشوق، وہ اس سے بے پرواہ ہے، یعنی دل کو یہ گوارا نہیں کہ معشوق پر خود کو ظاہر کرے۔ دیکھیں کیسے کہہ رہا ہے، جی ہی جس کے لیے جاتا ہے اس سے بے پرواہ ہے دل۔
بلکہ اس کو یہ بھی پرواہ نہیں کہ معشوق کی خبر رکھے کہ وہ کہاں ہے اور کن لوگوں پر ملتفت ہے یا اب وہ کس حال میں ہے۔ لفظ اپنا پوری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ایک حصہ ہے جی، جو معشوق پر مرنے کو تیار ہے، ایک حصہ دل ہے جو معشوق سے بے پرواہ ہے، اور تیسرا حصہ وہ وجود جس میں دل بھی ہے اور جی بھی، اور دونوں اپنے اپنے کام میں منہمک ہیں۔ ان تینوں سے مل کر اپنا، یعنی انورٹڈ کامرز میں لکھا ہے فاروق صاحب نے، اپنا وجود بنایا، یعنی یہ والا اپنا۔ ہائے غیوری دل کی اپنے، داغ کیا ہے خودسر نے۔ دل کی خودسری نے اس وجود کو داغ کر دیا ہے۔ دل اور خودسر میں رعایت ظاہر ہے، لیکن دل اور داغ میں بھی رعایت ہے۔ منقسم شخصیت کو آج کل اسکیزوفرینیا کے مذہب سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے فرائیڈین ٹرم آ گئی نا، اسکیزوفرینیا۔ مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے میں نے لفظ سنا تھا قریب 678 وغیرہ میں۔ ووڈی ایلن کے ہم بہت عاشق تھے، ان کی نئی فلم آئی تھی اینی ہال یا مین ہیٹن، تو اس میں اس نے کہا تھا کہ ماڈرنٹی کی یہ ایک ہے تحفہ ہے اسکیزوفرینیا، کہ ہم بٹ گئے ہیں وغیرہ۔ منقسم شخصیت کو آج کل اسکیزوفرینیا کے مرض سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسکڈس یعنی بٹ جانا، علیحدہ علیحدہ ہو جانا، اور فرینیا، فرینم، یہ جو دماغ ہوتا ہے اس سے۔ میر کے یہاں جو شخصیت ہے وہ پوری طرح خود آگاہ ہے۔ یہ شخصیت مریض نہیں بلکہ پیچیدہ اور پراسرار ہے۔ یہ صوفیانہ نہیں ہے، اس میں عجیب طرح کا المناک وقار ہے۔ عشق غیور کا مضمون بیدل نے بھی خوب باندھا ہے۔ فارسی کا شعر ہے، معافی کا خواستگار ہوں اگر الٹا سلٹا کر دوں کہیں اس کے بارے میں، اور اگر کسی کو کوئی اچھی طرح سے پڑھ دے تو بہت ہی مزہ آئے گا، مجھے بھیج دے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود غلطیاں کر سکتا ہوں۔ کار ماں با غیرت عشق غیور افتادہ است، شش جہت دیدار عمارا از گریباں چارہ نیست۔ یعنی اس کا مطلب انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا کام غیرت مند عشق کی غیوری سے پڑا ہے، ورنہ جلوہ تو شش جہت میں موجود ہے، لیکن ہم کو غریباں چاک کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کار ماں با غیرت عشق غیور افتادہ است، شش جہت دیدار عمارا از گریباں چارہ نیست۔ ممکن امیر کو مضمون یہیں سے سوجا ہو، لیکن انہوں نے بالکل نئی بات نکالی ہے۔ خود آگاہی دونوں کے یہاں ہے، لیکن میر کے یہاں زیادہ ہے۔ بیدل کے یہاں غریباں چاک کرنے کی مجبوری ہے، اور میر کا دل جان بوجھ کر معشوق سے بے پرواہ ہے۔ یعنی یہ ایک اور ہی جہت ہے۔ میر اسی لیے ایک نئی جہت کا اور ایسی جہت کا شاعر ہے کہ وہ اس جہت میں کوئی قدم ہی نہیں رکھ سکا اور کوئی شاعر کسی زبان کا بھی، میرے جو لمیٹڈ مطالعہ ہے اس میں۔ کیا کہنے صاحب، بہت عمدہ۔